رحمتوں والا عشرہ اپنے آخری گھڑیوں میں ہمیں مستفید و مستنیر کر رہا ہے۔ اس کے بعد آنے والا عشرہ عشرہ مغفرت ہے۔ اسی مناسبت سے چند گزارشات آپ احباب کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سن کر عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ رب فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور چاہیے کہ استغفار کرو تم اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف تم رجوع کرو، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، پھر وہ تمہیں برتنے کے لیے دے گا اچھا سامان، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وقت مقررہ تک، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور دیا جائے گا ہر فضل والے کو اس کا فضل، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھرو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو مجھے خوف ہے تم پر بڑے دن کا، یعنی قیامت کے دن کا۔ استغفار، مغفرت، توبہ، ان لفظوں کے معنی کیا ہیں؟ بعض علماء لکھتے ہیں کہ توبہ اور استغفار یہ ہم معنی لفظ ہیں، مطلب ان کا ایک ہی معنی ہے۔ بعض نے اس میں تھوڑا فرق کیا ہے، استغفار، مغفرت یہ غفر سے بنا ہے۔ غفر کہتے ہیں کسی چیز کے چھپانے کو، کسی چیز کے ڈھانپ لینے کو۔ جس طرح بال سفید ہو جائیں تو ان کو جو کلر لگایا جاتا ہے اس کو بھی غفر کہتے ہیں، کہ سفیدی کو چھپا کر کے سیاہی اس پہ غالب آتی ہے۔ تو اس غفر سے مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ جب بندہ گناہگار توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو جس طرح مہندی لگانے سے، کلر لگانے سے تمہارے بالوں کی سفیدی غائب ہو کر کے سیاہ ہو جاتی ہے، یوں ہی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمہارے گناہ سارے کے سارے چھپ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ مغفرت کا معنی ہوتا ہے چھپنا، چھپانا، ختم ہونا۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے مغفرت مانگنا، بخشش مانگنا۔ تو فرمایا استغفروا ربکم، اپنے گزشتہ گناہوں پر، کفر پر، شرک پر، اگر کافر ہیں تو وہ کفر و شرک سے استغفار کریں، توبہ کریں، اور اگر گناہ گار ہیں تو اپنے بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کریں۔ ثم توبوا الیہ، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اے ارجعوا الیہ بالطاعۃ والعبادہ، فرمایا یعنی معافی مانگ کر، اپنے گناہ معاف کروا کر اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کی اطاعت کے ساتھ، اس کی عبادت کے ساتھ۔ ہوگا کیا؟ جب تم اللہ سے معافی مانگ کر، گناہ چھوڑ کر نیکیوں کی طرف راغب ہو جاؤ گے، اللہ کا قرب حاصل کرو گے، بخشش کے لیے تم آمادہ ہو جاؤ گے، بخشش لینے کے لیے، تو اس کے فائدے تمہیں کیا ہوں گے؟ فرمایا یؤتی کل یمتعکم متاعا حسنا، پھر اللہ تمہیں برتنے کے لیے اچھا سامان مہیا کرے گا۔ سبحان اللہ کی آواز آئے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، پھر ہر فضل والے کو اس کا فضل دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ گویا ہمیں حکم یہ دیتا ہے کہ اگر شیطان کے ہتھ کنڈوں میں آ کر، نفس کی خواہشات میں پھنس کر تم سے گناہ سرزد ہو بھی گئے، اگر تم سے اللہ کی نافرمانیاں سرزد ہو بھی گئیں، تو فرمایا توبہ کرنا، استغفار کرنا، مغفرت مانگنا،
اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرنا تمہارا کام ہے، بخشش فرمانا اس رب غفور کا کام ہے۔ حضرات، یوں تو رب تعالی نے ہمیں دو رستے بتا دیے، جنت کا اور دوزخ کا، سیدھا اور غلط۔ اس پہ چلو گے تو جنت جاؤ گے، اس پہ چلو گے تو جہنم جاؤ گے۔ لیکن رب کی اپنے بندوں سے محبت کا عالم دیکھیے، رستے بتا کر، ہمیں مختار بنا کر، اختیار دے کر، پھر رب تعالی ہمیں متوجہ کرتا ہے، ادھر نہیں۔ اگر سبحان اللہ کہہ سکتے ہو تو کہہ دو سبحان اللہ۔ برے رستے پہ نہیں جانا، کیوں؟ رب تجھے سیدھے رستے پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آئے۔ اور یہاں ضمناً میں یہ بات عرض کر دوں، امت محمدیہ پہ تو رب کا خاص فضل ہے۔ ایک تو رب تعالی یہ رستے دکھا کر پھر ہمیں بار بار آگاہ کرتا ہے اور پھر ہمیں موقع دیتا ہے۔ جڑا بندہ مغفرت علی اشرے دے اندر مغفرت چاہتا ہے، ذرا بولے سبحان اللہ۔ رب ہمیں بہانے دیتا ہے، مواقع فراہم کرتا ہے، تو کتنی بدبختی ہوگی کہ رب کے دیے ہوئے موقعوں سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں، ہم اپنی بخشش نہ کروا سکیں، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ وہ حدیث پاک آپ نے یقیناً سن رکھی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار جب منبر شریف پہ جلوہ فگن ہونے لگے تو حضور نے ایک بار بھی فرمایا آمین، دوسری بار بھی فرمایا آمین، تیسری بار بھی فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آمین آج خلاف معمول یوں کہنے کا مقصد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جبریل آیا، اس نے 3 دعائیں کی، میں نے آمین کہا، یا رسول اللہ وہ کون سی؟ فرمایا ایک دعا یہ تھی کہ جبریل کہتا ہے ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ یہ موقع رب نے ہمیں دیا ہے استغفار کرنے کا، توبہ کرنے کا، رب کے قریب ہونے کا، اور رب تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں جا بجا مغفرت مانگنے کے لیے حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ رب فرماتا ہے کوشش کرو، مغفرت کی طرف جانے کی کوشش کرو، اپنے رب کی طرف سے اس سے توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے کوشش تم کرو، اور اس جنت کی طلب کرو جس کی چوڑائی زمین و آسمانوں کی جتنی ہے۔ اور رب تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ فرمایا وہ رب تعالیٰ نے متقین کے لیے بنائی ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آئے اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے متقین کے لیے وہ جنت بنائی ہے، اور جب رب تعالیٰ متقین کے لیے جنت بناتا ہے تو قیامت والا دن ہوگا، یہ جو متقی ہوں گے جب یہ جنت میں ہوں گے، اچھی اچھی سبحان اللہ، متقین یہ جنت میں ہوں گے۔ اب ان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ میرا رب فرماتا ان المتقین فی جنات وعیون۔ اگر قرآن سن کے لطف آیا تو سبحان اللہ بولیں۔ آپ سبحان اللہ محبت سے کہیں گے تو میں بھی قرآن پڑھوں گا محبت سے، نہیں سبحان اللہ۔ قرآن روزیاں میں بھی بندہ سن کے سبحان اللہ نہ بولے تو بولنا کدو ہے؟ جنہ دیا زبانہ دے ہون تک تالے لگے نے، تالے کھول کے سبحان اللہ بولو ذرا۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون
وبالاسحار هم يستغفرون۔ فرمایا متقین جنت میں ہوں گے اور چشموں کے اندر ہوں گے، رب تعالیٰ سے وہ لے رہے ہوں گے جس کا رب نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نیک کام کرنے والے، اچھے اعمال کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو کم سونے والے، راتوں کو کم سونے والے، راتوں کو کم سونے والے۔ یہ نہیں کہ راتوں کو جا کر کے باہر ہوٹلوں پہ بیٹھ کے گپیں لگا رہے ہیں، وہ بھی نہیں کہ جو راتوں کو جاگ کر کے اپنے جناب موبائل پہ کوئی گیم پہ کھیل رہے ہیں، وہ بھی نہیں جو راتوں کو جاگ کر کے دنیا کے کاموں میں مشغول نہ۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو راتوں کو جاگ کر یا سجدے میں ہوتے ہیں یا رب کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے، کیوں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ آج میرا دل ہے میں قرآن پڑھا، تسی بھی دل نال قرآن سنا نا۔ رب تعالیٰ اپنے بندوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رب تعالیٰ کے بندوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ رات کو رب کی عبادت کرتے ہوئے بتاتے ہیں، یعنی کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں ہوتے ہیں، کبھی تسبیح میں ہوتے ہیں، کبھی تحلیل میں ہوتے ہیں۔ اور اگر یہاں میں یہ بات نہ کروں تو بات مکمل نہیں ہوگی۔ انہی بندوں میں سے اور رب کی بندیوں میں سے ایک بندی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رات کو قیام کرتی ہیں، ادھر صبح کی اذان ہو جاتی ہے، رب کی بارگاہ میں التجا کرتی ہیں ربا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں، فاطمہ جی بھر کے قیام بھی نہیں کر سکتی ہے۔ فرمایا وہ جو جنت میں متقین ہوں گے ان کی نشانی یہ ہوگی، کیا نشانی ہوگی؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور یہ رات کو بہت کم سوتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور یہ سحری کے وقت اٹھ کر استغفار میں مشغول ہوتے تھے۔ دنیا سو رہی ہوتی تھی، جن کے آنسو جاری ہوتے تھے، اور دنیا سو رہی ہوتی تھی، یہ رب کو منانے میں لگے ہوئے ہوتے تھے، اور دنیا اپنے بستروں میں محو اسراز ہوتی تھی، لیکن یہ سب کام سب لذتیں چھوڑ کر کے، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، گرمیوں میں اپنی نیند چھوڑ کر کے، مصلی پہ کھڑے ہو کر کے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار میں مشغول ہوتے تھے۔ اور رب تعالیٰ دوسری جگہ انہی کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ وہ جو صبر کرنے والے، وہ جو صدقہ کرنے والے، سچائی بولنے والے، قانتین ادب کرنے والے، منفقین خرچ کرنے والے، مستغفرین بالاسحار سحری کے وقت، اچھی بولو سبحان اللہ، سحری کے وقت استغفار کرنے والے، عطار ہو رومی ہو جامی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو جامی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو جامی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ سبحان اللہ۔ کیڑا بندہ
جلدی مرنا چاہتا ہے سبحان اللہ بولے. جیڑا بندہ لمبی زندگی جینا چاہتا ہے اچھی بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ نہ اس پاسے تے نہ اس پاسے. سحری کے وقت استغفار. اب حدیث پاک سنو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. توجہ. رب تعالیٰ فرماتا ہے جب گناہ گار لوگ گناہوں کی حد کر دیتے ہیں، گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، زمین پہ نافرمانیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، رب فرماتا ہے میں بندوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں. توجہ ادھر رکھنا. بندوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں. جب میں ان کو عذاب دینے لگتا ہوں اتنے میں دیکھتا ہوں مجھے اپنے گھروں کو آباد کرنے والے نظر آ جاتے ہیں. گنگا بندہ بالکل نہ بولے لیکن سبحان اللہ بندہ کچھ ہی بولے سبحان اللہ. رب فرماتا ہے میں عذاب دینے لگتا ہوں مجھے اپنے گھروں کو آباد کرنے والے نظر آتے ہیں، چاہے وہ مؤذنین ہیں، چاہے وہ امام ہیں، چاہے وہ خطیب ہیں، چاہے وہ مسجد کی خدمت کرنے والے ہیں، چاہے وہ مسجد کو فائنینشلی طور پہ مضبوط کرنے والے ہیں. رب فرماتا ہے عذاب دینے لگتا ہوں پھر مجھے نظر آتے ہیں جو میرے گھروں کو آباد رکھتے ہیں. اور اس گئے گزرے دور میں بھی اگر تم ریشو نکالو تو تمہیں پتہ لگے گا کہ مسجدوں والوں کے حالات کیا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ نانا ہم نماز نہیں پڑھاتے، ہمارا سسٹم پورا نہیں ہو رہا، ہم آج مسجد نہیں کھولتے، ہمارے معاملات پورے نہیں ہو رہے. نانا. اور رب کعبہ کی قسم ہے یہ رب کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، اس کے محبوب کی نظر عنایت ہے. ایک عالم کو دیکھو گے اگرچہ تنخواہ اس کی سب سے کم بھی ہوگی لیکن تمہیں وہ کبھی بھی یوں مایوس سا نظر نہیں آئے گا، سوٹڈ بوٹڈ بھی نظر آئے گا، چہرے پہ مسکراہٹ بھی نظر آئے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ دین کی برکت ہے. اگر تم اللہ والے کام کرنا شروع کر دو تو اللہ تمہاری تھوڑی روزی میں بھی برکت دے دے گا. فرمایا مجھے اپنے گھروں کو آباد کرنے والے نظر آتے ہیں، پھر مجھے نظر آتے ہیں جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، پھر مجھے وہ نظر آتے ہیں جو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنے والے ہیں، پھر مجھے وہ نظر آتے ہیں جو سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہوتے ہیں. سحری کے وقت استغفار کرنے والے مجھے نظر آتے ہیں. جب میں عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں ان پر جب نظر جاتی ہے ان کی وجہ سے میں عذاب دور کر کے دنیا والوں کو امن دے دیتا ہوں. اور یار یہ استغفار، یہ توبہ کرنا، یہ رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اتنا بڑا مجرب عمل ہے، اتنا بڑا تریاق ہے. اگر تم استغفار کو اپنا شعار بنا لو کتنا بڑا انعام ہے. اور میں اور تو مومن ہیں، ہم تو مومن ہیں. اور یہ استغفار تو مومنوں کا استغفار تو کافروں پر بھی عذاب نہیں آنے دیتا ہے. مومن کا کیا ہوا استغفار اتنا پاورفل ہوتا ہے یہ کافر پر بھی عذاب نہیں آنے دیتا. اور جنہوں لطف آیا سبحان اللہ ضرور بولے. مکے کے کافر جمع ہوئے، کیا کہنے لگے؟ کعبے کے پاس جا کر کے کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم. اے اللہ اگر یہ قرآن حق ہے، یہ جو محمد لے کے آئے اگر یہ حق ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھر نازل کر دے یا ہم پر عذاب نازل فرما. رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم
محبوبہ مومن تو مومن ہے، اور یہ کافر عذاب مانگ رہے ہیں، لیکن محبوبہ جب تک تو ان میں موجود ہے میں انہیں عذاب کبھی نہیں دوں گا، جب تک تو ان میں موجود ہے میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ اب میرے نبی، بعض مفسرین نے یوں فرمایا کہ میرے نبی جب مکہ میں تھے تو رب تعالیٰ نے فرمایا سونے مکے تو بھی ہوئے تھے عذاب بھی ہوئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر جب سرکار مکے جو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے وہ پھر کافران نے عذاب آوے تو رب فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ محبوبہ تو ان میں موجود ہو میں پھر بھی عذاب نہیں دوں گا، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے پھر بھی میں عذاب انہیں نہیں دوں گا۔ یہاں پر مفسرین نے فرمایا کون سے وہ لوگ ہیں؟ فرمایا سرکار تو مکے سے مدینے آ گئے تھے، وہ کون لوگ تھے جو استغفار کرتے تھے؟ فرمایا اس کا ایک معنی یہ ہے کچھ مسلمان مکے میں رہ گئے تھے، جب کافر عذاب مانگتے تھے وہ سحر کے وقت اس سے دعائیں کرتے تھے، ان کے استغفار کی وجہ سے رب عذاب نہیں دیتا تھا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے انہی کی پشتوں میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے آ کر استغفار کرنا تھا، ان کی برکت سے رب نے عذاب نہیں دیا ہے۔ اور علامہ قرطبی فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے دو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی تھی عذاب کے چھٹکارے کی۔ فرمایا ایک تو اس وجہ سے عذاب نہیں آتا کہ حضور ہے، دوسرا اس وجہ سے کہ ہم استغفار کرتے ہیں۔ فرمایا سرکار تو پردہ فرما گئے لیکن استغفار قیامت تک موجود رہے گا۔ استغفار اتنی بڑی پاور ہے، جب تک استغفار ہوتا رہتا ہے زمین عذاب سے بچی رہتی ہے۔ پھر میرے دوستو کیوں نہ ہم استغفار کریں؟ اور ایک سرکار کا فرمان بھی سن لو میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، سرکار فرماتے ہیں طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ اور خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جب وہ اپنا صحیفہ کھولے تو اس میں استغفار کی کثرت پائے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہو۔ میرے دوست اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کیا کر، اس لیے کہ تیرے میرے نبی جنہیں رب تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ محبوبہ ہم نے تجھے فتح کامل عطا فرمائی ہے، اور ہم نے تیرے صدقے تیرے عدلوں کو بھی بخشا پچھلوں کو بھی بخشا ہے۔ میرے نبی کو رب نے صرف نبی کو نہیں، نبی کے صدقے نبی کے متعلقین کو بھی بخشا ہے، لیکن وہ نبی فرماتے ہیں لوگوں میں ایک دن میں ایک روایت میں 70 سے زیادہ مرتبہ، دوسری روایت میں حضور فرماتے ہیں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفار رب کی قربت کا ذریعہ ہے، رب کی قربت کا ذریعہ ہے، اور یہ رب تعالیٰ کے نبیوں کا شیوا رہا ہے۔ بلکہ آئیے رب تعالیٰ جناب حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام 300 یا 350 سال تک یہ دعا کرتے رہے، کیا دعا کرتے رہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب مچھلی کے پیٹ میں تو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو کہتے ہیں انستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور بارش نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کر۔ دوسرا آیا، حضور بڑا تنگ دستی ہے کیا کروں، فرمایا استغفار کر۔ اگلا بندہ آیا، کہنے لگا اولاد نہیں ہو رہی ہے، فرمایا استغفار کر۔ جب لوگ چلے گئے مریدوں نے پوچھا حضور سوال مختلف ہیں، علاج ایک بتایا ہے، مریض مختلف ہیں، دوا ایک بتائی ہے، فرمایا میں نے اپنے پاس سے نہیں بتائی ہے۔ رب قرآن میں کہتا ہے تم استغفار کرو، وہ تمہیں باغیچے بھی عطا کرے گا، وہ تمہیں پھل بھی عطا کرے گا، وہ تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا، وہ تمہیں دنیا بھی عطا کرے گا۔ استغفار کی برکتیں ہیں۔ بلکہ اگر میں قرآن مجید کی وہ آیت بھی پڑھ دوں، رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور یہ بستیوں والے اگر ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، رب کے قریب ہو جائیں، ہم ان پر آسمانوں کے دروازے بھی کھولیں گے، زمینوں کے دروازے بھی کھول دیں گے۔ مطلب یہ ہے میرا دوست، جو تیرے کرنے کا کام ہے وہ تو کر، جو تیرے کرنے کا کام ہے وہ تو کر، وہ اپنے وعدے پورے کرے گا۔ لیکن ہم کہتے ہیں ہم تو نہ نماز پڑھیں، نہ عبادت کریں، نہ روزہ رکھیں، نہ اور کوئی نیک کام کریں، ہر چوری ڈکیتی ہم کریں، ہر برا کام ہم کریں، اور صرف ایک بار کہہ دیں یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے تو معاف ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے میرے دوست۔ رب تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنی عاجزیاں پیش کر کے گزشتہ گناہوں میں شرمندہ ہو کر کے آئندہ کے لیے وعدہ کرنا پڑتا ہے ربا میں تیرے اطاعت والے کام کروں گا۔ وہ فرماتا ہے اگر تو ایک قدم میری طرف آئے تو میں 10 قدم تیری طرف آتا ہوں۔ وہ قدموں میں آنے سے پاک ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا تو ایک قدم آئے تو میں 10 قدم آؤں گا، تو چل کے آئے تو میں دوڑ کے آؤں گا، چل کے آئے تو میں دوڑ کے آؤں گا۔ ادھر توجہ فرمائیے ذرا۔ اب ذرا عام بندوں کی شان، رب تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ، گناہ تو ہو جاتے ہیں نا، ہر بندے سے گناہ ہوتے ہیں، انسان جو ہوا، لیکن فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ نیک لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب ان سے کوئی برا کام ہو جائے، فاحش کام ہو جائے، یا اپنی جان پہ ظلم کر لیں، ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، سبحان اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفر اللہ، پھر اس سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنی معافی مانگتے ہیں۔ میرے دوستو اگر گناہ کرتے ہوئے اگر تجھے ڈر لگے، گناہ کرتے ہوئے اگر رب کی یاد آ جائے، گناہ کرنے کے بعد اگر تجھے ندامت حاصل ہو جائے، گناہ کرنے کے بعد اگر تیرے دل میں یہ ایک
بھوک سی اٹھے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، رب کا شکر ادا کیا کر، ابھی تیرا ایمان سلامت ہے۔ لیکن اگر تو گناہ کرتا رہے، تجھے احساس تک نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، رب یاد نہ آئے، پھر اپنے ایمان کی خیر منا، کہیں ایمان غارت نہ چلا گیا ہو، کہیں تیرا ایمان ضائع نہ ہو گیا ہو، کہیں ایمان کی وہ دولت تیرے دل سے نکل نہ گئی ہو۔ ایمان کی دولت سلامت ہے، اگر تجھے گناہ کرنے کے بعد شرمندگی محسوس ہو جائے، اور اگر تو گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو جائے، آنسو نکل آئے، آنسو نکل آئے، سمجھ لے کہ اس گناہ کی معافی کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے تیرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کان یقولو ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان یقولو اللہم اجعلنی من الذین احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا۔ رب تعالیٰ کے حبیب دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں رکھ جب وہ نیک کام کرے تو خوش ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میرے نبی دعا کرتے ہیں، میرے نبی دعا کرتے ہیں، میرے نبی دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شمار کر جو نیکی کریں تو خوش ہوں، گناہ کریں تو فوراً توبہ کر لیں، گناہ کریں تو فوراً توبہ کر لیں۔ حضور فرماتے ہیں، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں رکھتی ہوں۔ اس لیے دوسری جگہ سرکار فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اے گناہ گاروں گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، گناہ کرنا بندے کی سرشت ہے، بندے کی عادت ہے، لیکن جب تو توبہ کر لے گا، ندامت اختیار کر لے گا، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اور توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ مغفرت والا اشرار رب نے ہمیں عطا فرمایا۔ اتنا کچھ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے میرا بھائی؟ یہ سیزن ہے مغفرت لینے کا، رب نے یہ مہینہ دیا اور پھر اس نے خاص اشرائے مغفرت تجھے اور مجھے دیا ہے۔ یہ گولڈن چانس تیرے میرے لیے ہے۔ جتنے گناہ ہو گئے وہ کبھی نہیں پوچھے گا اتنے کر کے اب کیوں آیا ہے، وہ نہیں پوچھے گا اتنے کر کے اب کیوں آیا ہے، بلکہ اب بھی آ جائے تو وہ کہے گا، اوے میرے بندے دیر کیوں لگائی ہے، تمہیں بہت پہلے آ جانا چاہیے۔ مجھ سمیت ہم سارے مغفرت والے عشرے میں اپنی مغفرت کروا لیں، تاکہ اس حدیث کے مصداق نہ بنے کہ حضور فرماتے ہیں مغفرت نہ کروا سکے تو برباد ہو جائے، دعا جبریل کرے آمین، مصطفیٰ کہیں نہ میرا دوست یہ نہ ہو یہ عشرہ گزر جائے ہم اس کو سوتے ہوئے گزار دیں یا اپنے دنیاوی کاموں میں گزار دیں، نہ ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے جو ہم سے اس سے پہلے ہو گئے، اس عشرے میں ہم نے معاف کروانے ہیں، اس عشرے میں ہم نے توبہ کرنی ہے، اس عشرے میں ہم نے رب سے استغفار کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے استغفار کرنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو مٹانا مجھ رب کا کام ہے۔ بلکہ امام غزالی فرماتے ہیں ایک گناہ گار شخص ساری زندگی گناہ کرتا رہا، روٹین یہ بنائی تھی کہ جو گناہ کرتا وہ لکھ لیتا، جو گناہ کرتا وہ لکھ لیتا، جو گناہ کرتا وہ لکھ لیتا۔ ایک دن جب اپنا دفتر اٹھایا، رجسٹر اٹھایا، لکھنے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ رجسٹر میں جگہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جہاں لکھے۔ دل میں ایک ہوک اٹھی، نکلی دل سے، رو رو کے بے حال ہو گیا، کہنے لگا ربا یہ تو وہ گناہ ہیں جو مجھے پتہ ہیں، میں نے اتنے کیے کہ میرا رجسٹر بھر گیا، اب مجھے لکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے، پتہ نہیں جو تیرے فرشتوں نے لکھے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا۔ یہی کہتے کہتے اسے غشی آتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا، اپنا رجسٹر اٹھا کے دیکھتا ہے، ہر صفحے پہ ایک آیت لکھی ہوتی ہے فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ۔ وہ رب ہے جو تمہارے گناہوں کو
یہ کیا ہے؟ عاطف غیبی سے آواز آئی، او میرے بندے، ہم اپنے بندوں سے کوئی نفرت تو نہیں کرتے، ہمیں اپنے بندوں سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے۔ گویا رب تعالیٰ نے گویا فرمایا ہو تیری ماں تجھ سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا رب تجھ سے پیار کرتا ہے۔ میرا بھائی نہ دور جا، نہ دور جا، نہ رب کا بوا چھوڑ، نہ رب کا دروازہ چھوڑ، نہ دنیا میں پھنس کر کے اپنے آپ کو ذلت کی امی گرائیوں میں نہ گرا۔ آج بھی پلٹا، میرے نبی نے رب کی رحمت کا ایک نظارہ کروایا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جنگ کے موقع پر کچھ لوگ قیدی ہو کے آئے، ان میں بچے بھی آئے، عورتیں بھی آئیں، جوان بھی آئے۔ عورتوں کو ایک الگ خیموں میں رکھا گیا، مردوں کو الگ خیموں میں رکھا گیا۔ اتنے میں ایک بچہ اپنی ماں سے گم ہو کر کے دوسرے خیموں میں چلا آیا۔ ماں ساری رات روتی رہی، اے میرا بچہ، اے میرا بچہ، بچہ کدھر گیا؟ صبح جب ہوئی تو قیدیوں کو بتایا گیا کہ عورتوں کا ایک بچہ ادھر آیا ہوا ہے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ اس کو ماں کے حوالے کرو۔ اللہ اکبر، ادھر وہ بچہ نکلا، ادھر ماں کو خبر ہوئی میرا بچہ آیا۔ ماں فوراً نکلی، آ کر کے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور اسے ادھر ہی دودھ پلانا شروع کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا، او میرے غلاموں، یہ تو بتاؤ یہ ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے؟ کوئی مثال ملتی ہے؟ آقا کوئی نہیں ملتی۔ میرے نبی نے فرمایا پھر مجھے یہ بتاؤ کیا یہ ماں اپنے بچے کو اپنے سامنے آگ میں دیکھنا گوارا کرتی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اتنا پیار کرنے والی ماں اپنے بچے کو آگ میں جاتا دیکھے۔ فرمایا یہ ماں ہے، وہ رب اپنے بندے سے اس ماں سے کئی گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، وہ رب اپنے بندوں کو کیسے آگ میں ڈالے گا؟ بلکہ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ رب فرماتا ہے اگر تم مسلمان بن جاؤ، ایمان لے آؤ، اچھے کام کرو، رب کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے؟ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں مومن تو مومن ہے، رب کسی کافر کو بھی خوش ہو کے عذاب نہیں دے گا۔ کچھ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کافر کو بھی رب خوش ہو کے عذاب نہیں، کیوں؟ بھلے کافر ہے پر بندہ تو اس کا ہے نا، بنایا اس نے۔ اللہ، آپ اپنی بنائی ہوئی چیز کو ضائع نہیں کرتے تو وہ رب جس نے انسان کو اشرف بنایا ہے وہ تجھے عذاب دے کے مجھے عذاب دے کے خوش ہوگا؟ نہیں۔ اسی لیے اس نے یہ بہانے دیے ہیں، یہ رمضان آ گیا، یہ رحمت والا عشرہ آ گیا، یہ مغفرت والا عشرہ آ گیا، یہ جہنم سے آزادی والا عشرہ آ گیا۔ حضرات جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے، اس عشرے میں ہم یہ تہیا کر لیں کہ ہم نے رب سے مغفرت لینی ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم ہر برا کام چھوڑیں جو ہمارے بس میں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جناب برے کام بھی نہ چھوڑیں اور گناہ بھی نہ چھوڑیں، تو ہم جناب رب کے مقرب بن جائیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اور بالخصوص صبح کے وقت اٹھ کر عبادت کرنا یہ رب کو بڑا محبوب ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا مرغ سے بدتر نہ ہونا، یعنی مرغے سے کم تر نہ ہونا۔ کیوں؟ فرمایا وہ تو صبح اٹھ کے رب کا ذکر کرے اور تو سویا رہے۔ ایسا نہیں، صوفیاء فرماتے ہیں جانوروں میں سوائے کتے کے کوئی جانور صبح سوتا نہیں رہتا۔ ایک کتا ہے جو رات کو جاگتا رہتا ہے، صبح سو جاتا ہے۔
باقی ہر درندہ بھی، پرندے بھی، جانور رات کو سوتے رہتے ہیں، صبح سویرے سحری کے وقت اٹھ کر وہ رب کی پاکی بولتے ہیں۔ حیف تو سوتا رہو اور مسجد میں ہوتی ہے اذان، مرغ و ماہی سب اٹھیں یاد خدا کے واسطے، ہر رب کی مخلوق صبح اٹھتی ہے۔ اور حدیث شریف کا مفہوم آپ کو سناؤں؟ جو میرے نوجوان دوست رمضان میں تو چلو جاگتے ہیں، لیکن عام دنوں میں صبح کے وقت سوئے رہتے ہیں، حدیث شریف ہے، حضور فرماتے ہیں جو شخص صبح کی نماز کے وقت سویا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، بال الشیطان فی فمہ وفی روایت فی اذنہ، فرماتے ہیں شیطان اس کے منہ میں پیشاب کرتا ہے، شیطان ان کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث شریف ہے۔ کون؟ جو صبح سوئے رہتے ہیں نماز کے وقت۔ میں یہاں اس پر زیادہ کوئی تشریح نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میرے نوجوان دوست، بچے، بھائی اس بات پر تو غور کرتے ہیں کہ میری دکان پہ برکت نہیں ہے، کاروبار اچھا نہیں چلتا۔ او بھائی، تیرے کان میں تو شیطان کا پیشاب ہے، تیرے منہ میں شیطان پیشاب کر رہا ہے، تو اسی سے اٹھ کے جناب صبح بھلے بھلے ناشتے کرتا ہے اور پھر دکان پہ جاتا ہے، برکت کہاں سے آئے؟ رب فرماتا ہے توبہ استغفار تم کرو، یمتعکم متاعا حسنا، رب برتنے کی چیزیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ صوفیاء فرماتے ہیں اس کی ایک صورت یہ بھی ہے، رب تیری کم روزی میں برکت ڈالے گا، اور اگر تو رب سے منہ موڑے تو لاکھوں نہیں کروڑوں میں کمائے، برکت نہیں آئے گی۔ برکت زیادہ ہونے کا نام نہیں ہے کہ تیری تنخواہ 5 لاکھ ہے، نہ نہ نہ، برکت یہ ہے 30,000 بھی ہو لیکن اس میں گزارا اچھا ہو جائے گا۔ اس لیے مغفرت والا عشرہ ہے، کل سے شروع ہونے والا ہے، کل رات سے اس کو خوب خوب استغفار کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، رب سے مغفرت مانگیں۔ رب تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں جب گناہگار بندہ توبہ کرتا ہے، فرمایا ایک شخص جو سفر میں ہو، اچانک اس کا وہ ایک جگہ سوئے اپنی سواری کو باندھ کر، اس پر زیادہ راہ بھی ہو، جب وہ اٹھے تو دیکھے سواری بھی غائب، زیادہ راہ سارا غائب، کچھ بھی پاس نہیں ہے، سخت دھوپ ہو۔ اب وہ تلاش کرنے کے لیے نکلے، تھک ہار کر، پیاس اور بھوک کی شدت سے جب وہ مایوس ہو جائے کہ کہیں سے میری سواری نہیں مل رہی، حضور فرماتے ہیں جب وہ بندہ درخت کے نیچے اس نیت سے لیٹے کہ اب مر رہا ہوں تو چلو مروں تو چھاؤں میں، دھوپ میں نہ مروں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ بندہ سو جائے پھر اس کی آنکھ کھلے، وہ دیکھے سواری بھی سامنے ہے، سمجھ نہیں آئی تو نہیں، سواری بھی سامنے ہے، سادہ راہ بھی ہے، پینے کا پانی بھی موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کتنا خوش ہوگا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی خوشی کون بیان کر سکتا ہے؟ جسے یوں سمجھیے کہ دوبارہ زندگی ملی۔ رب نے فرمایا اس سے زیادہ اللہ اس بندے پہ خوش ہوتا ہے جو گناہوں سے توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔
مایوس نہیں. رب تعالیٰ کا قرآن آج بھی آواز لگا رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تمہارے گناہ جتنا بھی بڑھ جائیں اس کی رحمت سے نہیں بڑھ سکتے. رب کہتا ہے رحمتی سبقت رحمتی علی غضبی، میرے غضب پر میری رحمت حاوی ہو جاتی ہے. آؤ اپنے ہر گناہ سے یہاں اب بھی توبہ کریں. نماز کے بعد ہم سلام پڑھیں گے، وہاں تو ہوتی توبہ الحمدللہ. اور ہر بندہ آج یہ عہد کرے کہ میں جن گناہوں میں ملوث تھا، او خدا کے بندوں، ہمارے دوست سوچتے ہیں شاید میں سود چھوڑ دے میں تو بھوکا مر جاؤں گا، شاید میں فلانا کام چھوڑا. او خدا کے بندے، اگر رب کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ تیرا رزق نہیں روکتا.